اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جب یہ کسی غریب کو زکوٰۃ دی جائے تو دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اس غریب پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ غریب کا احسان ہے زکوٰۃ دینے والے پر کہ اس کے فرض کو ادائیگی کرانے میں وہ معاون بن رہا ہے، دینے والے کا احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کی ادائیگی۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے، نماز فرض ہے، اسے جگہ نہیں مل رہی، کہاں پڑھے؟ ایک آدمی نے اسے دیکھ کے کہا کہ آ جاؤ بھائی میرے کمرے میں پڑھ لو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ نماز پڑھنے والا کیا اس کمرے کے مالک پر اپنا احسان جتائے گا کہ میں نے تمہارے کمرے میں نماز پڑھ لی؟ بلکہ اس کا شکر بجا لائے گا کہ آپ نے یہ موقع ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بیائی نہیں، یہی معاملہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ہے۔ زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہے، نہ دے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ جس غریب کو زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب لے کر کے اس پہ احسان کر رہا ہے، یہ دے کے احسان نہیں کر رہا، وہ لے کے احسان کر رہا ہے۔ یہ نقطہ ہر زکوٰۃ دینے والے کو دل میں رکھنا چاہیے۔ سرور عالم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جیب میں زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلے گا مگر کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ جی ہمارے پاس بہت ہے۔ یہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے آ جائے گا، کوئی لینے کو تیار نہ ہوگا۔ تو اس درجے میں مال خرچ کرنا فرض ہے، اور فرض کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جس کا ثبوت قطعی دلائل سے ہو۔ تو قرآن کریم سے، احادیث شریفہ سے، قطعی نصوص سے جس کا ثبوت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرض۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے واجب۔ واجب میں آتا ہے صدقہ فطر، اب آنے والا ہے۔ جو بھی آدمی عید کے دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ واجب کے درجے کی چیز ہے۔ اسی طرح قربانی بقرعید کے موقع پر یہ بھی واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے مال کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس پہ قربانی واجب۔ واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے ایک درجے میں ہے، دلیل کے اعتبار سے ایک فرض ہے ایک واجب، یعنی تھوڑا سا فرق ثبوت اور نصوص کے اعتبار سے ہے، ورنہ کرنا دونوں کو ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، وہ بھی واجب کے درجے کا ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں پر خرچ کرے جن لوگوں کی ذمہ داری شریعت نے اس پر ڈالی ہے۔ مثلا بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے، ضروری چیزیں، کھانے پینے کا، کپڑے کا، رہنے کا۔ اپنے بچوں کا خرچہ، بچیوں کا خرچہ، والدین ضرورت مند ہوں تو ان کا خرچہ، یہ سب درجہ بدرجہ یہ خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی گھر پہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں کیا ثواب؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت ہیں اپنے خرچ کی ابتدا ان سے کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اس خرچ پر ملتا ہے جو اپنے بچوں ماتحتوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے
عام خرچے کا جو صدقات نافلہ میں سے ہیں، پڑوسیوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، دین کی اشاعت پر خرچ کرو، دین کی بقا پر خرچ کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب جگہ پہ زکوٰۃ ہی زکوٰۃ لگا دو۔ بھئی زکوٰۃ تو تمہیں دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال بھی خرچ کرنا ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی تمہارے آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے آدمی کے اعمال نامے میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ صدقہ جاریہ کا بھی ذخیرہ بنا کے جائیں۔ کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی کنواں کھدوایا، کوئی اسپتال بنایا، خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی چیز بنائی، تو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو موت سے پہلے کر جاؤ۔ اس پہ نہ رہو کہ مرنے کے بعد تمہارے بچے کریں گے، فلاں کریں گے، کچھ پتہ نہیں کریں کہ نہ کریں۔ اب موقع ہے تمہارے پاس، اب کر جاؤ، نقد کر کے جاؤ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، پھر وہ یوں کہے کہ اے میرے رب، کیوں آپ نے مجھے مہلت نہیں دی ایک قریبی مدت تک کے لیے کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ یعنی یہ موقع نہ آنے پائے، مہلت نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اس امید پہ نہ رہے کہ دعا کر لے گا تو ٹل جائے گی موت، کسی کی نہیں ٹلی۔ اس لیے جو حضرات بھی صاحب ثروت ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، اپنے لیے آخرت میں انتظام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ فیکٹری، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ فلاں۔ فرمایا یہ سب کچھ نہیں ہے، مال تو تین ہے بس، ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطاہ فاقتنا۔ کھا پی کے جو برابر کیا وہ تمہارے کام آیا، پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا، اور جو اللہ کے ہاں جمع کر دیا وہ تمہارے کام آئے گا۔ جو چھوڑ کے جاؤ گے یہ تمہارے کام نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی وسعت کے بقدر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات آخری آیت میں فرمائی، جس کا تعلق ہے موت کی یاد سے اور موت پر یقین سے، کہ ہر انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو یہاں آیا ہے وہ ضرور جائے گا، نہ یہاں کوئی رکا ہے نہ رک سکتا ہے۔ اپنے وقت پر جائے گا، نہ وقت سے پہلے جا سکتا ہے نہ وقت کے بعد رک سکتا ہے، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب تمہارے لیے جانے کا وقت لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو جوان ہوں، میں تو طاقتور ہوں،
اور مجھے تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ دنیا میں جانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، رعایا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی متنبع فرما رہے ہیں کہ سنو کہ جب کسی انسان کے جاندار کے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتے ہیں۔ اور سن لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا تم نے کیا ہے یا آئندہ کرو گے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قیامت میں سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں ڈھیل دے گا اللہ تعالی کسی بھی جاندار کو جب کہ اس کا مقررہ وقت آ پہنچے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ تینوں آیتیں تین اہم ترین ہدایتوں پر مشتمل ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور غفلت اور خسارے کی باتوں سے اپنے کو بچائیں، اپنے گھر کا ماحول بہترین بنائیں۔ چونکہ اس صورت کا تعلق منافقین سے ہے اور ہر مسلمان کو نفاق سے بچنا چاہیے، تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے کا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑا اچھا موقع ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن اس طرح نماز پڑھے جماعت کے ساتھ کہ کوئی بھی تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا اور دوسرے نفاق سے آزادی کا۔ اب عام دنوں میں تو مسجد جانا ہے، کبھی کسی کام میں رہ گئے، تکبیر اولیٰ چھٹ گئی۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جو نمازی بھی ہیں کہ ایک دن کی 5 نمازوں کی بھی تکبیر اولیٰ ملنی مشکل ہو جاتی، آدمی کے ساتھ عوارض لگے ہوئے۔ لیکن اب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور گھر میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، تو ہر گھر والے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ بھئی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، سب گھر والے جمع ہو کر کے اور اہتمام سے نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر پابندی کا ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، تو بآسانی یہ دولت انہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ نفاق کی برات سے فائدہ کیا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نفاق والے اعمال، جھوٹ، فریب، دغا بازی، خیانت، گالم گلوچ اور گناہوں میں ابتلا، ان سب سے اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو سارے عالم کے لیے خیر، برکت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، ہمارے ساتھ ہماری بدعملیوں کے موافق معاملہ مت فرما بلکہ اپنے کرم اور فضل کے موافق معاملہ فرما. الہ العالمین ہر قسم کی وبائی بیماریوں سے پوری امت کی انسانیت کی حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک بھی جینا مقدر ہے صحت و عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما اور جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کے موذی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم خوف و دہشت کے ماحول کو امن و امان والے ماحول میں مبدل فرما. ہم لوگ کمزور اور ناتواں ہیں، ان حالات کا تحمل کرنے سے عاجز ہیں. الہ العالمین آپ کی مخلوق ہر جگہ پریشان ہے. بے شک ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ غفار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اپنی مخلوق پر حد سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں. الہ العالمین آپ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، ہمارے اوپر رحمت اور کرم کی نظر ڈال لیجئے. الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، عادل اور منصف حکمراں عطا فرمائیے. ہماری مسجدوں کو پھر آباد فرما دیجئے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں کی حفاظت فرمائیے، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین جماعت تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، اس کی نقل و حرکت کو دوبارہ شروع کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. جو لوگ اس کی وجہ سے مبتلا آزمائش ہیں ان کو نجات عطا فرمائیے. الہ العالمین عزت و عافیت عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے. ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.